وقاسمہما، اس نے جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلایا. پہلی جھوٹی قسمیں شیطان نے کھائی ہیں. خدا کی قسم تم میری بات مانو، میں قسمیہ تم کو کہتا ہوں، اگر اسے کھا لو گے تم جیسے خوشحالی نعمتوں میں ہیں ایسے ہی راحتوں میں رہو گے، نہیں تو پھر یہ جانے کا خطرہ ہے. میں قسم سے کہتا ہوں. اب وہ قسم کا دھوکہ ہو گیا. خدا نے ان کے لیے خود ہی عذر بنانے شروع کر دیا. انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہارے لیے قسم کھا رہا ہوں. اسی خدا نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا، جنت سے نکالا، تم کو بھی دھوکہ دے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا. اور اس کا ایسا معاملہ خون کی طرح اندر چلتا ہے، وسوسے لاتا ہے. پھر اللہ ہی بچائے گا جی. ولا حول ولا قوت الا باللہ. دعائیں مانگیں اور بچیں. ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا تو ہم کو چھوڑے گا؟ تو اللہ بچائے تو بچائے گا. تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے نا، کہ ہم کو خبریں جو ملی ہیں کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. آدم کے پیچھے لگا تھا، آدم کو بھی نقصان پہنچایا، پھر بھی آدم بچ نکلا. لیکن اب تمہارے پیچھے لگا، تم بھی بچو. فاتخذوہ عدوا، اس کے دشمن بنو، یہ تمہارا دشمن ہے. تو جو دشمن اس کا بنتا بچنا چاہتا ہے تو یہ کس سے، اس کے لیے آپ کیا حربہ استعمال کریں گے؟ بندوق، پستول، میزائل، کیا کرو گے؟ ذکر اللہ، ذکر رسول سے یہ بھاگتا ہے. جب ذکر خدا، ذکر رسول کریں گے اس کا زور آپ پر ٹوٹے گا، آپ سے گناہ کم ہوں گے، گناہوں پہ رونا آئے گا، ندامت آئے گا. گھر میں اگر یہ ذکر بچوں زبانوں پہ جاری رہے گا، ان میں اچھیاں خوبیاں پیدا ہوں گی، برائیوں سے وہ بچیں گے. شیطان برائیاں کراتا ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، فحش کام کراتا ہے، برے کام کراتا ہے. تو ذکر اذکار تمہارے بچاؤ کا رستہ ہے. اس کو بہت بڑی چیز سمجھو گے. یہ آپ نے چھوڑ دیا نا، لاکھ لانتے کر اس کو فرق نہیں پڑتا، تو لعنت لے کے آیا ہوئے کوئی نہیں. لیکن جب ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. توبہ کرو چڑھیں، اولیاء نے کہا کہ چاہے 70 دفعہ دل میں زنا ہو. خدا نے، ابلیس نے جب ضد کی اور کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، گناہ کرا کے چھوڑوں گا. خدا نے کہا مجھے بزرگی کی قسم ہے جب تک یہ توبہ کریں گے میں بھی معافی دیتا ہی رہوں گا. کیونکہ شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، میں نے لگانا کہیں تھا، یہ لگ کہیں اور رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لگے. اور شیطان بے نمازی کو چھوڑ دیتا ہے، شراب والے کو چھوڑ دیتا ہے، قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، جو وظیفے نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ زیادہ پیچھے نمازی کے لگتا ہے، درود والے کے پیچھے لگتا ہے، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے. ہاں، اس کے نفل چھڑانے ہیں، اس کو وسوسے ڈالنے ہیں. ہاں، اس کو مسجد میں نہیں جانے دینا، اس کو سنیما لے جانا ہے، اس کو فلم دکھانی ہے. تو یہ جو شیطان ہے یہ نمازیوں کے پیچھے، وظیفے والوں کے پیچھے زیادہ لگتا ہے. اس لیے کچھ عرصہ وہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو شکایتیں ہوتی ہیں، شیخ صاحب سر پکڑا گیا ہے، شیخ صاحب گندی خوابیں آ رہی ہیں، وسوسے آ رہے ہیں. تو قرآن میں وسواس کرنا کہ تم نے اللہ رسول کا نام معاملہ شروع کیا. وہ کہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ چھوڑ رہا. پھر وسوسے آتے ہیں، اور جتنا آگے بڑھتا اتنے وسوسے سخت آتے ہیں. تو پھر خدا رسول کو چھوڑ دینا چاہیے، شیطان نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. تو پھر وہ آیت الکرسی آپ کو سکھائیں گے، آیت الکرسی پڑھتے رہیں. پھر آپ کو دوسرا طریقہ سکھائیں گے، اس میں شیطان کا زور توڑتا ہے. فلک والا طریقہ سکھائیں گے جس میں شیطان کے وسوسوں کا، جنات کا، جادو کا بھی زور ٹوٹتا ہے. تو پھر یہ ایک منزل ہے جو چلتی رہتی ہے. ہاں، تو پھر وہ دشمن پیچھے لگ جاتا ہے. جو آدمی مفلس کنگال ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے. جس کو دیکھا اس کی دکان ہے یا امیر بن گیا، اغوا والے اور دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے، نہیں لگ جاتے، اس کو پکڑو بھائی موٹا مرغا ہے. ہاں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں حسد والے، بغض والے، چور، ڈکیتی. ایسے جو اس پر ایمان کی دولت آتی ہے اس کے پیچھے شیطان کے گروہ لگ جاتے ہیں. کمزور ہو تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مضبوط ہو تو شیطان فوج لے کے آ جاتا ہے، اس کو گھیرو. اگر یہ نکل گیا یہ ہزاروں کو لگائے گا. تو آپ لوگوں میں پڑھے لکھے قابل صلاحیت والے اگر آپ لوگ لگ گئے آپ ہزاروں کو لگا سکتے ہیں. جیسے آپ میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تعلیم ہے، کالج کی سب سمجھتے ہو، تو آپ کا کالج دوسرا ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ کا.
اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی جگہ پیدا ہو جائے، ہمارا دل اللہ بن جائے، محمد مصطفیٰ بن جائے انشاءاللہ۔